پرانے زمانے میں لوگ یہاں سے جاتے تھے حج کے لیے، پیدل جاتے تھے. میرے دادا نے خود پیدل حج کیے، پیدل جاتے لوگ حج کرتے. ایک آدمی پاکستانی یہاں سے گدھا اٹھایا، اپنے گدھے پر سوار ہو گیا. گدھے پر جاتے 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 کئی زمانے کے بعد جب وہاں پر پہنچا بیت اللہ، یہ بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد حرام تو اب وسیع ہوگی. اب یہ کہ وہ مسجد کھلی ہو گئی، کافی اس کو پھیلایا گیا، لیکن اس زمانے کے اندر یہ کہ دائیں بائیں پہاڑ، اب تو سارے پہاڑوں کو اکھاڑ کر کے انہوں نے پھینک دیا. اب وہ پاکستانی یہاں سے ٹھوکر کھاتے کھاتے گدھے پر سوار ہو کر پیدل چل کر، پیدل گدھے پر سوار کئی زمانے کے بعد جا کر کے جب پہنچا کعبۃ اللہ کے قریب، کہیں اپنے گدھے کو اور اپنے خر کو اس نے باندھنے کے بعد جا کر کے طواف کیا. طواف کر کے رو کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے چھوڑا کیا؟ تیرے سامنے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو میرا مالک ہے، تو میرا مالک ہے. جا کر کے اس نے عمرہ کر دیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جا کر کے اس میں صفا مروہ کی صحیح کی. ادھر بھی بھاگ دوڑ صفا مروہ کے درمیان میں، ادھر سے صفا سے اللہ صفا پر چڑھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو دیکھنا ہے، اللہ کا بھلا کر بیت اللہ کو دیکھنا ہے. اور پھر یہ کہ جاتے 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 جب نیچے ندی میں، وادی میں، اب تو وہ سارا ختم کر دیا، ندی میں جا کر کے پھر وہاں سے دوڑ لگائیں گے. دوڑ لگاتے لگاتے جا کر کے مروہ پہ وہاں پر پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیت اللہ کو دیکھ کر کے پھر وہاں سے نیچے آئے گا، آہستہ آہستہ آ کر کے پھر دوڑ لگائے گا ندی میں. جب وہ بندہ پاکستانی کیا، اس نے طواف بھی کر لیا، اس نے صفا مروہ میں بھاگ دوڑ بھی کیے، اور اس کے بعد اپنا سر بھی منڈایا. سر منڈانے کے بعد پھر آ کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ بیت اللہ پہ جب آ گئے اور یہاں مقام ابراہیم پر جب 2 رکعتیں اس نے پڑھی، تو یہاں آ کر کے بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اب تو خوش ہو جا. بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے رو رہا، اب تو خوش ہو جا، اب تو خوش ہو جا. میری عزت کی کون سی چیز میں نے چھوڑی؟ آپ کا جب آرڈر ہے تو بتا کون سی عزت کی چیز میں نے چھوڑی. اب تو راضی ہو جا نا، میں تو ہار گیا، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے. بتا میرے اندر فخر کی کون سی چیز رہ گئی، غرور کی کون سی چیز رہ گئی، تعلی کی کون سی چیز رہ گئی. ہمارے ہاں جب آدمی چوری کرتا تو اس کو گدھے پر سوار کرتے ہیں. اے اللہ میں وہاں سے پاکستان سے گدھے پر سوار ہو کر کے مکے تک آیا ہوں. اس سے بڑی رسوائی، ہم جب کسی کو رسوا کرتے تو گدھے پر سوار کرتے. میں پاکستان سے گدھے پر سوار ہو کر کے 2 مہینے میں 3 مہینے میں کتنے مہینوں کے بعد میں یہاں کر کے پہنچا ہوں. آپ بھی دیکھ رہے کون سے اچھی سواری پر آیا ہوں، گدھے پر تو سوار ہو کر کے آیا ہوں. اور جب ہم کسی کو رسوا کرتے تو گدھے پر سوار کرتے ہیں. اور پھر یہاں آنے کے بعد جب یہ کہ میقات میں پہنچا ہوں، کپڑے اتار چکا ہوں. ہم جب کسی چور کو ذلیل کرتے تو اس کے کپڑے اتار کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں. میں مجرم ہوں، میں گدھے پر سوار ہو گیا ہوں. میں مجرم ہوں، میں نے کپڑے بھی اپنے اتار دیا آپ کے حکم کے مطابق. آپ نے حاجیوں کو دیکھا کپڑے اتار کر کے وہ احرام کے 2 کپڑے باندھتے ہیں. میرے لیے اب تو کچھ بھی نہیں رہا، کپڑے بھی میں نے اتار دیے. اور پھر اس کے بعد آ کر کے پاگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک طواف کر رہا ہوں. طواف کرنے کے بعد جا کر کے پاگلوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑ بھی لگا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ جا کر کے میں نے سر منڈایا. ہمارے ہیں جو چور ہوتا ہے اس کا سر منڈاتے ہیں. گدھے پر سوار ہو گئے، رسوائی الگ، کپڑے میں نے اتار دیے میقات سے الگ، یہاں آ کر کے پاگلوں کی طرح دوڑ لگاؤں یہ الگ، سر بھی میں نے منڈایا یہ الگ. میرے پاس رہا کیا؟ میں ہمت ہار گیا. میں وہ چور ہوں جس کو گدھے پر سوار کیا جاتا ہے، میں وہ مجرم ہوں جس کے کپڑے اتارا جاتا ہے، اور میں وہ اللہ آپ کو بھلا کرے ڈاکو ہوں، میں وہ ڈاکو ہوں جس کو گھمایا جاتا ہے کہ جو میں یہاں پر چکر رہا ہوں، اور میں وہ مجرم ہوں، اور میں وہ گناہگار قسم کا انسان ہوں، پرلے درجے کا چور ہوں جس کے سر کو بھی منڈاتے ہیں. سر بھی میں نے منڈا دیا، کپڑے بھی میں نے اتار دیے، جوتے بھی میں نہیں پہن سکتا، کپڑے بھی میرے نہیں. اب تو رحم کر، اب تو رحم کر، اب تو رحم کر، اب تو رحم کر. اب تو کچھ ترس کھا نا.